بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہماری ساری زندگی اللہ رب العزت کے احسانات سے بھری پڑی ہے، ہم پھر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم ما انصفتنی خلقتک ولم تک شیئا وجعلتک بشرا سویا خلقتک من سلالۃ من طین فجعلتک نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقت النطفۃ علقۃ خلقت العلقۃ مضغۃ فخلقت المضغۃ عظاما فکسوت العظام لحما ثم انشأتک خلقا آخر۔ اللہ فرما رہے ہیں، میرے بندے یہ کیسا انصاف ہے، تو نے میرے ساتھ انصاف ہی نہیں کیا۔ میں نے تجھے اس حالت میں پیدا کیا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے ایک معتدل آدمی بنایا، اور میں نے تجھے غارے سے پیدا کیا، پھر میں نے تجھے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، پھر نطفہ کو خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر میں نے تجھے ایسی اٹھان دی کہ تو ایک دوسری مخلوق بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یا ابن آدم انا فعلت ذلك بک لا لشیء استاہلت به منی ولا لحاجت استعنت بک علی قضائها۔ اے آدم کے بیٹے، جب یہ سب کچھ میں نے جو تیرے ساتھ کیا، اس لیے نہیں کہ میں اس کے ذریعے تجھ سے مانوسیت حاصل کر سکوں، اور نہ ہی کسی ایسی ضرورت کے لیے جس کو پورا کرنے کے لیے تجھ سے مدد طلب کروں۔ یا ابن آدم فلما قطع سنک وطحن ضرسک عمتک فاکہۃ الصیف عصیتنی فادعنی فانی قریب مجیب واستغفرنی فانی غفور الرحیم۔ اے آدم کے بیٹے، جب تیرے دانتوں نے کاٹنا شروع کیا اور تیری داڑھ نے پیسنا شروع کیا تو میں نے تجھے گرمی کے پھل کھلائے، اور اس کے بدلے میں تو نے میری نافرمانی کی۔ ماں باپ کو تیرے لیے مسخر کیا، ماں کے دل میں تیری محبت ڈالی، باپ کے دل میں تیرے لیے شفقت ڈالی، تیرے بوجھ کو تیری ماں کے لیے ہلکا کر دیا۔ وہ تجھ سے اکتاتی نہیں تھی، وہ تکلیف محسوس نہیں کرتی تھی، اور تیرے حال پر جب میں نے نظر کی تو کمزور مخلوق تھا، دانت نہیں تھے کاٹ سکتا تھا، داڑھ نہیں تھی پیس سکتا، میں نے تیری ماں کو تیرے لیے مقرر کیا۔ معزز سامعین، ہم تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کے پیٹ میں عطا فرمائی، ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیے، ایک زبان کا شکر ہے، ایک اعمال کا شکر ہے۔ اصل اعمال کا شکر ہے، ہم اعمال کے ذریعے بتائیں اللہ جو آپ نے آنکھیں دی ہیں، میں ان آنکھوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جو آپ نے زبان دی ہے، میں اس زبان سے کبھی غیبت نہیں کرتا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں زبان سے آپ کا ذکر ادا کر کے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ، میں ان کانوں سے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنتا۔ اللہ، میں ان کانوں سے گانے نہیں سنتا، میں ان کانوں سے غیبت نہیں سنتا، میں ان کانوں سے قرآن سنتا ہوں، آپ کی اطاعت کی باتیں سنتا ہوں، آپ کی عظمت اور قدرت کی باتیں سنتا ہوں، اللہ کی نافرمانی، آپ کی نافرمانی نہیں سنتا۔ معزز سامعین، یہ اصل اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے غضب ہے اور لعنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکۃ نہایہ۔ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا راضی ہو جانا کوئی چھوٹی بات ہے۔ اللہ فرمایا، میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں۔ ولیس لبرکۃ نہایہ، اور میری طرف سے عطا کی ہوئی برکت کی کوئی انتہا نہیں۔ وانی اذا عصیت غضبت، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں، میں غصے ہوتا ہوں۔
وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے ہوتا ہوں تو پھر لعنت کرتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ مِنِّي الْوُلْدَ السَّابِعَ، اللہ فرما رہے ہیں جب میں لعنت کرتا ہوں تو پھر اس کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے. اللہ رحمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اور وہ برکت 7 پشتوں تک جاتی ہے. اور اللہ جب گناہوں کی وجہ سے لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کی وجہ سے اور غضب کی وجہ سے وہ لعنت، وہ غضب 7 پشتوں تک جاتا ہے. اس لیے معزز سامعین، اپنی تیاری کر لیجئے، ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ غفلت کی زندگی نہ گزاریں. شوہر کے مسئلے کے لیے ساری زندگی وظیفے کرتے کرتے جان نکل گئی، آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ اپنی آخرت کی تیاری ضرور کیجیے وظائف کے ساتھ. یہی اصل مقصد ہے. میرا مقصد یہ ہے آپ کی دنیا بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے. معزز سامعین، اللہ رب العزت سے تعلق جڑ گیا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے آج کے عمل کی ترتیب اور جتنے بھی وظائف ہیں ان کا بیسک مقصد لوگوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے. اور اس وظیفہ کے متعلق میں عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی ہر ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ وظیفہ کی اجازت صرف ان کو ہے جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں. اس کا بیسک مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے یہ چینل دوسروں تک پہنچے گا، فیمس ہوگا. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بڑھائی سنیں گے، ان کا اللہ سے تعلق جڑے گا، ان کے مسائل حل ہوں گے. تو یہ بھی آپ اجر کی نیت سے کریں گے تو آپ کے لیے باعث اجر ہے. جتنے لوگ اس چینل سے جڑ جائیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا. تو جو لوگ کر سکتے ہیں سبسکرائب، ان کے لیے تو ضروری ہے اجازت کے لیے. جو نہیں کر سکتے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ویسے بھی کر لیں، آپ کو اجازت ہے. اور عمل کی ترتیب کے متعلق عرض کر دوں، یہ شعبان کے وظائف میں جتنے بھی وظائف ہیں آپ یہ سارے پورے مہینہ میں جب چاہیں کر سکتے ہیں. اس عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز درود پاک ہے. اول آخر درود پاک ضرور پڑھیے. دوسری چیز نماز کی پابندی. نماز کی پابندی کے بغیر آپ کو اعمال کا، وظائف کا فائدہ نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بھی قسم کا مسئلہ کیوں نہ ہو. ہاں کوئی بلیک میجک کرتا ہے تو اس کا آپ کو گناہ کرتے ہوئے بھی اثر ہو جائے گا، ذرا سا فائدہ محسوس ہوگا، لیکن اگلی دفعہ پریشانیاں جب آئیں گی تو پہلے سے بڑھ کے آئیں گی. اس لیے نماز کی پابندی کریں، اعمال کریں. چینج یور لائف کورس میرے چینل میں موجود ہے، ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اس کو ساتھ سٹارٹ کر لیں. دوسرا یہ وظیفہ کی مدت کے متعلق عرض کر دوں. کل ہمارا وظیفہ ایک اپلوڈ ہوا تھا، اس کو آپ نے کرنا تھا کنٹینیو. اب اگر کل سے لے کے اب تک آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اسی کو کنٹینیو کر لیں. لیکن اگر ایک دن کے اندر یا ایک دفعہ وظیفہ کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ یہ وظیفہ کریں. اور اس وظیفہ کو آپ نے صرف اس وقت تک کرنا ہے، چاہے ایک دفعہ کریں، چاہے 2 نمازوں کے بعد کر لیں، چاہے 3 نمازوں کے بعد کر لیں، لیکن تب تک کرنا ہے جب تک نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ نہ ہو. ایک دفعہ کرنے سے بھی اگر آپ کو فرق محسوس نہ ہو تو آپ صرف نیکسٹ وظیفہ تک اس کو کریں گے. جیسے ہی نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے جلد سے جلد وظائف کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانے کا. لیکن ساتھ چینج یور لائف کورس ضرور سٹارٹ کر لیجئے. عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا باری المصور، یا باری المصور، یا باری یا اللہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر یا مصور یا اللہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یا باری المصور یا اللہ، یا باری المصور یا اللہ، یا باری المصور یا اللہ. اللہ رب العزت سے نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کو پڑھا کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا باری المصور یا اللہ، یا باری یا اللہ، یا مصور یا اللہ. اللہ رب العزت سے دعا کریں. جو آپ کا مسئلہ ہے، جو حاجت ہے، اس کے لیے دعائیں کریں. اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے مبارک ناموں سے یاد کرنا. محسوس ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کریں. بہتر یہ ہے نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہونے تک ہر ویڈیو، ہر نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں، اور نیکسٹ ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو تب تک فائدہ ہو تو کنٹینیو کر لیں اسی کو، ورنہ جو نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو آپ اس کو کر لیجئے. وہ بھی شعبان کا ہوگا انشاءاللہ. کسی بھی حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.